بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصد سوم مفاہیم کے بارے میں ہے، اور ابھی تک الحمدللہ مقدمے میں ہم 12 امور کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ مقصد اول میں اوامر کے بارے میں ہماری گفتگو تھی، اور مختلف موضوعات کے بارے میں ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور مقصد ثانی میں نواہی کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور الحمدللہ وہ گفتگو بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب مقصد سوم میں مفاہیم کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس کے بارے میں 4 امور اور 7 فصول موجود ہے۔ انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بیان کریں گے کہ خود منطوق اور مفہوم کی کیا تعریف ہے۔ جیسا کہ علماء کی سیرت اور ان کی روش یہی ہے کہ جب بھی کسی نئے موضوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس موضوع کے بارے میں جو علماء معانی یا اس کی جو تعریف جو علماء ذکر کرتے ہیں ان تعریف کو بیان کرتے ہیں، تاکہ تعریف سے اس کے مفہوم سے آشنائی ہو سکے۔ اس کے بعد پھر اس کے بارے میں موجود باقی جو ابحاث ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اور امر دوم میں انشاءاللہ مدلول منطوقی کی جو قسمیں ہیں، منطوق کی قسمیں جو موجود ہے، صریح اور غیر صریح کے بارے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اور امر رابع میں مفہوم مخالف اور مفہوم موافق کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور امر خامس میں مفہوم مخالف کی جو مختلف قسمیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مفاہیم جو مفہوم مخالف کی جو قسمیں ہیں وہ 6 قسمیں ہیں۔ ان میں سے فصل اول میں انشاءاللہ ہم مفہوم شرط کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے، اور فصل دوم میں انشاءاللہ مفہوم وصف کے بارے میں، اور فصل سوم میں مفہوم غایت کے بارے میں، اور فصل چہارم میں مفہوم حاصر کے بارے میں، اور فصل پنجم میں مفہوم عدد کے بارے میں، اور آخری جو فصل ہے فصل ششم انشاءاللہ اس میں ہم مفہوم لقب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم خود منطوق اور مفہوم کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ علماء مفہوم اور منطوق کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امر اول منطوق اور مفہوم کی تعریف۔ جملوں کے مدلول کی 2 قسمیں ہیں۔ قسم یصفہ العرف بأن المتکلم نطق بہ، ایک قسم وہ ہے جس کے بارے میں عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے متکلم نے بولا ہے، یعنی مدلول ہے جس پہ لفظ دلالت کر رہا ہے، اور لوگوں سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ جو الفاظ ہے یہ ان مفاہیم پر یا ان مدلولات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے جس کو متکلم کے کلام سے سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ متکلم نے اسے نطق کیا ہے۔ یعنی پس کیا ہوا، پہلی قسم کو ہم نے وہ کہا جس کو متکلم نے اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کیا ہے، اور دوسری قسم کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ متکلم کے الفاظ سے سمجھا جاتا ہے لیکن الفاظ کی صراحتاً دلالت موجود نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَلِأَجْلِ اخْتِلَافِ الْمَدْلُولَيْنِ فِي الظُّهُورِ وَالْخِفَاءِ لَيْسَ لِلْمُتَكَلِّمِ، فرماتے ہیں کہ ظہور اور خفا میں فرق کی وجہ سے، یعنی یہ جو مدلول ہے یہ ظاہر ہونے اور مخفی ہونے میں اس میں فرق پایا جاتا ہے، اسی فرق کی وجہ سے متکلم مدلول اول سے انکار نہیں کر سکتا، یعنی جو الفاظ اس نے بولے ہیں ان الفاظ کے جن معانی پر دلالت ہے اس سے متکلم انکار نہیں کر سکتا۔ متکلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے
ان الفاظ سے ان معانی کا یہ جو معانی آپ سمجھ رہے ہیں ان کا ارادہ نہیں کیا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا ان جاءک زید فاکرمہ، اگر زید تمہارے پاس آئے تو وہ اکرام کر۔ تو یہاں پر فرض کریں کسی جس سے متکلم نے کہا تھا اس کے پاس زید آ جاتا ہے اور زید کا وہ اکرام کرتا ہے، زید کی جو ہے وہ تکریم اگر وہ کرتا ہے، زید کا احترام اگر کرتا ہے، تو متکلم کو یہ حق حاصل نہیں ہے بعد میں وہ یہ کہیں کہ تم نے کیوں اکرام کیا تھا، کیونکہ خود اس نے کہا ہے ان جاءک زید فاکرمہ، جبکہ جو مفہوم ہے مفہوم سے وہ انکار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، متکلم انکار کر سکتا ہے۔ مفہوم کیا تھا؟ مفہوم یہ تھا کہ اگر زید تیرے پاس نہ آئے تو اکرام نہ کر۔ فرض کرے متکلم مخاطب جو ہے کسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں سے اس کی ملاقات زید سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ اگر اکرام نہ کرے اور بعد میں کہیں اگر متکلم کے اکرام کیوں نہیں کیا، وہ کہہ دیں کہ چونکہ میں نے آپ کے کلام سے یہی مطلب سمجھا تھا کہ اگر زید میرے پاس آ جاتا تو میں اکرام کرتا، چونکہ میں زید کے پاس گیا ہوں لہٰذا میں اکرام نہیں کرتا، تو متکلم کہہ سکتا ہے جو مطلب تم نے سمجھا ہے غلط سمجھا ہے، یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے، متکلم کو اس سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب پہلی قسم کو مدلول منطوقی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو مدلول مفہومی کہا جاتا ہے۔ اب منطوق، فرض کریں منطوق کیا ہے، جس کو عربی میں اگر ہم تعریف کریں تو بعض علماء نے اس کی تعریف اس طرح سے کی ہے، ما دل علیہ اللفظ فی محل النطق، مدلول منطوقی وہ ہے جس پر محل نطق میں لفظ دلالت کرتا ہے، جس پر مقام گفتگو میں لفظ دلالت کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منطوق کہا جاتا ہے۔ مفہوم ما دل علیہ اللفظ فی غیر محل النطق، اور مفہوم وہ ہے جس پر لفظ غیر محل نطق میں دلالت کرتا ہے، یعنی جس لفظ سے سمجھا جاتا ہے لیکن لفظ کی ڈائریکٹلی اس پر دلالت ہوتی نہیں ہے۔ مفہوم وہ ہے جس پر مقام گفتگو میں بولے ہوئے الفاظ دلالت نہیں کرتے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا، منطوق وہ ہے جس پر لفظ بنفسہ ہی دلالت کرتا ہے اور لفظ اس معنی کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہوتا ہے اور لفظ اس کے لیے سانچہ بنا ہوا ہوتا ہے، جبکہ مفہوم وہ ہے جس کے لیے لفظ قالب بنا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی اس معنی کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اگر اس پر لفظ دلالت کرتا بھی ہے تو کسی اور اعتبار اور جہت سے ہے، یعنی دلالت مطابقی نہیں ہوتی، اگر دلالت کریں بھی تو انسان خود سمجھ سکتا ہے، لیکن ماورائے لفظ اس مفہوم کو واخذ کرتا ہے، الفاظ کی ڈائریکٹلی اس پر دلالت نہیں ہوتی۔ امر دوم مدلول منطوقی کی قسمیں۔ مدلول منطوقی کی علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے منطوق صریح اور دوسرے قسم کو کہا جاتا ہے منطوق غیر صریح۔ اسی لفظ سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ صریح کسے کہا جاتا ہے اور منطوق غیر صریح کسے کہا جاتا ہے۔ منطوق صریح کو مدلول مطابقی بھی کہا جاتا ہے اور مدلول غیر صریح کو مدلول تضمنی اور التزامی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دلالت کو ہم مختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، تو ان تقسیمات میں سے ایک تقسیم یہ تھی کہ دلالت مطابقی ہے، دلالت تضمنی ہے اور دلالت التزامی ہے۔ دلالت مطابقی کی یہ تعریف بیان ہوئی تھی کہ بِأَيَّدُلَّ اللَّفْظُ، ان دلالت مطابقی وہ ہے جس پر لفظ دلالت کرتا ہے۔ کیسے دلالت، کس طرح دلالت کرتا ہے؟ یعنی لفظ بتمام معنی پر اگر دلالت کرے، یعنی بِأَيَّدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى تَمَامِ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ، یعنی لفظ اس کے تمام معنی پر دلالت کرے جس پر دلالت کرنے کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا تھا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ جبکہ مدلول جو غیر صریح ہے وہ دو چیزوں کو شامل کر رہا ہے، ایک تضمنی اور ایک التزامی۔ دلالت تضمنی یہ ہے کہ بِأَيَّدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ، یعنی معنی موضوع اللہ کے اگر ایک حصے پر دلالت کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو دلالت تضمنی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر لفظ دلالت کریں کسی ایسے معنی پر جو اس لفظ سے باہر ہو لیکن ان کے درمیان کوئی رابطہ موجود ہو، اس کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے۔ اور مدلول التزامی کی تین قسمیں بیان ہوتی ہے، جن میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ جس پر دلالت اقتضاء کے ذریعے کلام دلالت کرتا ہے۔ انشاءاللہ دلالت اقتضاء، تنبیہ اور اشارے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو، اجمالی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہم کریں گے۔ اور دوسری قسم ہے جس پر دلالت تنبیہ اور ایما کے ذریعے لفظ دلالت کرتا ہے،
اور تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ جس پر دلالت اشارہ کے ذریعے لفظ دلالت کرتا ہے. بس یہ تینوں کے تینوں قسمیں دلالت التزامی میں شامل ہے، دلالت مطابقی اور دلالت تضمنی میں یہ چیزیں شامل نہیں ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرح. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ منطوق کی تعریف کریں. جو تعریف ہم بیان کر چکے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں منطوق کی تعریف کریں. ایک، مفہوم کی مثال دے کر وضاحت کریں. مثال جب آپ دیں گے تو پتہ چلے گا کہ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اور تیسری جو چیز ہے، منطوق کی کتنے قسمیں بیان ہوئی ہے تفصیلاً بیان کریں. کہ ابھی ہم نے منطوق کی جو بنیادی دو قسمیں ہم بیان کر چکے تھے، آپ ان کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے. اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ مدلول التزامی کی قسموں کو بیان کریں. وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.